کہ مجالس حسینیہ نے آج پھر صفحہ عالم کو مدرسے میں تبدیل کر دیا۔ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین سے آسمان تک، بلکہ تحت الثری سے ثریا تک، قلب مومن سے لے کر عرش اعلیٰ تک، بس ایک ہی فضا ہے، فضائے مجلس شبیر۔ کوئی اہل دل ہو تو سمجھے اس بات کو۔ دلوں کے آئینے صاف ہوں، ذہنوں کے آئینے پاک ہوں، سماعتیں بیدار ہوں، آنکھوں کے پردے دھلے ہوئے ہوں، تو نظر آئے گا کہ خدا کی قسم فلک کے دامن سے حسین کے لبوں کی خوشبو آ رہی۔ ہلال محرم نمودار ہو چکا ہے، آج محرم کی پہلی ہے۔ ان مجلسوں کا انعقاد اولاً و بالذات صرف اور صرف اور صرف غم امام حسین کو زندہ رکھنا ہے۔ ان مجلسوں کا انعقاد صرف اس مقصد سے ہوتا ہے۔ لیکن امام حسین امام تھے، تو امام کا غم بھی زندگی کی امامت کرتا ہے۔ یہ امام کا غم ہے جو زندگی کے ہر شعبے کو منور کرتا ہے۔ یہ امام کا غم ہے جو آدمی کو انسان بناتا ہے، کیونکہ انسان کا جو سب سے بڑا وصف ہے بحیثیت انسان، وہ ہے دل سوزی، وہ ہے دلوں کی نرمی، دلوں کی رقت۔ تمام مخلوقات خدا کے لیے دلوں میں گنجائش ہونا، ہر ایک کا درد محسوس کرنے کی صلاحیت ہونا۔ انسان صرف اپنے ہم و غم میں مبتلا نہ رہے، بلکہ دوسروں کے درد و الم کو محسوس کر سکے اور اپنے ہم و غم کو بھلا کر دوسروں کے کام آ سکے۔ یہ مرتبہ دل سوزی کا غم حسین سکھاتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ اس غم کے مدرسے، اس غم کے مکتب محدود نہیں ہیں کسی ایک مسلک کی حد تک یا کسی ایک دین کو ماننے والوں کی حد تک۔ آج دنیا میں مسیحی ایسے ہیں بہت جو مجلس شبیر منعقد کرتے ہیں۔ آج دنیا میں غیر مسلم بہت ہیں ایسے جو مجالس حسینیہ منعقد کرتے ہیں، ذکر امام حسین کرتے ہیں۔ کتنے مسیحی مصنفین ہیں، کتنے ہندو مصنفین ہیں، شعراء ادبا، جنہوں نے نثر میں اور نظم میں نہ جانے کتنی کتابیں لکھی ہیں۔ کس پر؟ حسین ابن اور سب یک زبان کہتے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں۔ حسین تو انسانیت کے ہیں، حسین اسی طرح سب کے ہیں جس طرح حسین کا پروردگار سب کا ہے۔ جیسے حسین کا پروردگار سب کا ہے، ویسے ہی حسین سب کا ہے، اور حسین کا غم بھی سب کا غم ہے۔ اور اب کسی کو بات دل میں لگ جائے تو لگ جائے، مگر کہنا پڑتا ہے جس دل میں غم حسین کا احساس نہیں ہے، وہ کچھ ہو سکتا ہے، کسی انسان کا دل نہیں ہو سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ امام کا غم ہے، تو یہ غم بھی زندگی کی امامت کرتا ہے، اور اسی لحاظ سے ان مجلسوں میں موضوعات کا تنوع پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہ بات یاد رکھیے گا کہ اولاً و بالذات، اولاً و آخراً، ان مجلسوں کے انعقاد کا سبب اور فلسفہ صرف اور صرف اور صرف احیاء امر آل محمد ہے۔ غم حسین کو زندہ رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے۔ یہ تو ایک ہماری زبان میں گویا ایک روزمرہ ہو گیا ہے، اصل میں تو غم حسین ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ غم حسین کو زندہ رکھنے کی تاکید اگر معصومین نے کی ہے، ائمہ اہل بیت نے کی ہے، بزرگان دین نے کی ہے، اولیاء اللہ نے کی ہے، تو اسی لیے کہ یہ غم ہمیں زندہ رکھتا ہے، یہ غم ہمارے دل کو زندہ رکھتا ہے، یہ غم ہمارے ذہن کو زندہ رکھتا ہے، یہ غم ہماری روح کو زندہ رکھتا ہے۔ تو اولاً و بالذات غم حسین ہے۔ کون امام؟ جس کو پیغمبر نے پہچانوایا تھا،
ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اور یہ مکرر عرض کروں گا، تمام ملت اسلامیہ سے دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا۔ اللہ کے بعد، اللہ کے کلام کے بعد اللہ کا رسول اور اللہ کے رسول کا کلام حجت ہے، اور اس کے بعد وہ حجت ہے جسے رسول حجت بنا دے، اور جن جن کو حضور نے حجت بنایا ہے ان میں سے ایک حضرت امام ابو عبداللہ الحسین۔ ایک نہیں نہ جانے کتنی حدیثیں ہیں۔ بچے ہیں حسین، بظاہر بچپن کا زمانہ ہے، مگر آغوش میں لے کر منبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں کون؟ حضور، اور فرماتے ہیں ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، بس اس کی معرفت پیدا کر لو۔ تو نہیں تھا کہ وہ رسول جو خدا کی معرفت کرانے کے لیے آیا تھا، وہ منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ حسین ہے، اس کی معرفت پیدا کر لو، اسے پہچان لو، اسے پہچان لو۔ یہ حسین کی ذات گرامی کو ایک حجیت عطا کرنا ہے، یا یہ ارشاد گرامی کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کیا ہے یہ؟ ایک فقرہ امام حسن اور امام حسین دونوں اماموں کو حجیت عطا کرتا ہے۔ اس بجائے خود بہت طویل ہو جائے گی، انشاءاللہ پھر کسی اور ممبر پہ سے جاری رکھوں گا۔ لیکن اس وقت جس نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی غم حسین کی بات ہوگی، جب بھی ذکر سرکار سید الشہداء علیہ السلام ہوگا، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بات میں تنوع پیدا ہوگا، اس حد تک تنوع پیدا ہوگا جس حد تک زندگی کا تنوع ہے۔ وجود کی ہر سطح پر حسین کی روشنی پہنچے گی، اور اسی مناسبت سے دقیق سے دقیق اور عمیق سے عمیق موضوعات منبر پہ چھڑ جاتے ہیں۔ اب اس مرتبہ جو موضوع میرے پیش نظر ہے بإذن الہی، وہ بعض وجوہ سے، بعض حیثیتوں سے مشکل ترین موضوعات میں سے ہے۔ قرآنی علوم میں، علوم تفسیر میں، علوم دین میں مشکل ترین موضوعات میں سے ایک یہ موضوع ہے جسے آج میں اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہاں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ ہے موضوع متشابہات قرآن سے متعلق۔ لیکن عنوان گفتگو یہ ہوگا کہ امام حسین اور حقائق تعویل۔ امام حسین اور حقائق تعویل، یہ موضوع ذہن میں رہے۔ موضوع بہت وسیع ہے، یہ 9 تقریروں میں موضوع مکمل نہیں ہوگا، لیکن موضوع کے مقدمات یا بعض دلائل ضرور عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے بھی جو ہمارے پرانے سامعین ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں موضوع شروع کرتا ہوں، ختم تو کبھی نہیں کرتا۔ یہ میرا اسلوب ہے، میں موضوع شروع کرتا ہوں، چھیڑتا ہوں، سوالات قائم کرتا ہوں اور گزر جاتا ہوں، تاکہ آپ ہوم ورک بھی تو کریں۔